علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ زمر اپنے مضامین کے اعتبار سے، توحید خالص کے اعتبار سے کمال کی صورت ہے۔ حضرت حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کی صورتوں کا مضامین کے لحاظ سے نچوڑ ہے، سب سے عمود پر ہے۔ اس لیے اس میں یہاں فرمایا، اے نبی آپ اللہ کی طرف سے فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، اللہ یعنی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، حقوق ختم کر کے، بندوں کے بھی اللہ کے بھی یہ کر لیا، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ ایک تو دیکھیں کہ اس آیت میں مخاطب مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہیں، عباد کے اندر سارے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے ساتھ فرمایا کہ تم جیسے بھی ہو میرے بندے، اللہ یا عبادی، کہ اللہ کو کیا محبت ہے انسان سے۔ پچھلے جو آیت پڑھی نا، وہاں شیطان سے مکالمے سے پہلے اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، اس بندے کو آدم کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اہتمام کے ساتھ، ناز کے ساتھ، توقع کے ساتھ۔ تو یہاں وہی ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالوں کیوں بھی؟ یا عبادی الذین اسرفوا، نیک لوگ نہیں کہ تھوڑے گناہ گار جنہوں نے زیادتی کر لی ہے اور وہ بھی اپنے آپ پر کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور ایمان ہے ہی امید کا نام، جب امید ٹوٹ گئی عبادات بھی ہوں، ایمان کی روح ختم ہو گئی۔ امید اللہ سے ہمیشہ مشکل ترین حالات میں قائم رہے، یہی ایمان کی اصل ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بھی اصل یہی ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ یغفر الذنوب جب کہا، ذنوب خود جمع ہیں، اس کے بعد جميعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی کہا کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے کہا جتنے بھی زیادہ ہیں، اوسع مغفرتی، میری مغفرت اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے بندہ کبھی مایوس نہ ہو۔ اور اسی کے ایک اور جگہ پر فرمایا، وہ تو انداز ہی ایسے جیسے بریکنگ نیوز ہوتی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو، میرے بندوں کو بتا دو، یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، اس میں بتا دو انی انا الغفور الرحیم، میرا جو تعارف ہے نا وہ معاف کرنے والا اور رحم اور شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس سے تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ گناہوں کے باوجود اس سے مایوس نہیں ہونا۔ گناہ سے تو دل سیاہ بھی ہوتا ہے، لیکن گناہ سے دل پسیج بھی جاتا ہے، اس کے اندر نرمی بھی آ جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے اللہ کو پکارا، اللہ کی صفات رحمت کو متوجہ کیا، کہا کہ یا اللہ میں چلا گیا، میرے پیچھے انہوں نے زیادتیاں کی، اب تیرے سامنے سارے کا سارا فرد عمل ان کا موجود ہے، استغاثہ کر رہے ہیں، اور اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اے اللہ اب تیری مرضی۔ لیکن پیغمبر کی حکیمانہ فراست دیکھیے، کس انداز سے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں، آپ کی مرضی، بندے تو آپ کے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے بندوں کو بھی کوئی عذاب دیا کرتا ہے۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اگر آپ معاف فرما دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ سے اوپر کون ہے جو آپ کو چیک کرے گا، روکے گا، پوچھے گا، آپ تو غلبے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی تنہائیوں کو اللہ کی امید سے جگائیں گے تو آپ کو ہر چیز میں لذت آنی شروع ہو جائے گی، ہر چیز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر اتنا یقین تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ صبح ہوگی تو جو ہمیں رات کو خواب میں جو ہمیں رات کو دعائیں مانگی ہیں وہ صبح پوری ہوں گی، اگر یہاں بالفرض نہیں ہوئی تو دل کو تسلی ہوتی تھی کہ اللہ نے کہا ہے کہ حکمت کے خلاف ہے تو میں بعد میں دوں گا، آخرت میں دوں گا، جیسے بھی دوں گا۔ تو یہ بندے کی جو امید ہے یہی سرمایہ ہے اور یہی یقین ہے، اور مومن ہوتا ہی صاحب یقین ہے۔ محمد رسول اللہ سب سے بڑے صاحب یقین تھے۔ آثار میں ایک واقعہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ جا رہے ہیں ایک پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ کسی وجہ سے ہلنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس پر پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اللہ، اور وہیں رک گیا۔ دیکھیں پیغمبر کے یقین کا انداز، ایک تو صحابہ کا بتایا کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ کم نہیں ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، اور دوسرا بتایا کہ میرا جو پاؤں ہے جس یقین کے ساتھ مانا ہے یہ پہاڑوں کی گردش کو روک سکتا
یہی وہ یقین ہے جو بندہ مومن کا سرمایہ ہے۔ اس لیے آگے پیچھے بھی اور رمضان میں بھی اپنی تنہائیوں کو توبہ سے، استغفار سے اور اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، ہمارے کروڑوں گناہ بھی ہوں اللہ کی رحمت سے بڑھ کر۔ اور ایک سوال آتا ہے، ایک بندے نے بہت گناہ کر دیے، حد کر دی، اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ سیدھے جاؤ جہنم میں میرٹ پر۔ اللہ نے کہا نہیں، میرٹ پر بھی بہت سے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا میرے بہت سارے فیصلے عدل کے ساتھ فضل پر ہوتے ہیں۔ اللہ، تو جہاں اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے نا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ وَإِن تغفر لَهُمْ فإنك أنت العزیز الحکیم، یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے۔ تو اس لیے اللہ سے فضل کی امیدیں رکھنی اور خوشخبریوں کو بانٹتے رہنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا۔ اور اسی آیت کے آخر میں فرمایا انی انا الغفور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے دل سے ہو جاؤ، واسلموا، اور اس کی اطاعت اختیار کر لو۔ تو پتہ چلا کہ سچی توبہ کے بعد گناہوں کی معافی کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب دل اللہ کی طرف لگ جائے، اعمال کی توفیق مل جائے، تو یہ قبولیت توبہ کی علامت ہے۔ اللہ پاک اس رمضان کی ساعتوں میں ہمیں یہ مرتبہ Please don't forget to like and share.